بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنائیں گے جس میں ایک مظلوم تربوز والے کی گواہی تربوز نے دی، اور جب تربوز بولنے لگے تو کیا ہوا، اس لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک گاؤں تھا، وہاں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ اس گاؤں میں سب بہت پیار و محبت سے رہتے تھے، ہر طرف امن و سکون تھا۔ سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ ہندو اور مسلمان سب ایک ساتھ مل کر رہتے تھے، کسی کا کوئی دشمن نہیں تھا، ہر کوئی اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس گاؤں میں ویسے تو سب ہی اللہ کی نعمتیں تھیں، مگر ایک ہندو آدمی سب سے بھلا انسان تھا۔ اس کو سب تربوز والا کہتے تھے، کیونکہ گاؤں میں اس کے پاس ہی تربوز کا سب سے بڑا کھیت تھا۔ وہ بازار میں تربوز کا ٹھیلا لگاتا، وہ تربوز ایسے رسدار، میٹھے اور تازہ ہوتے کہ جھٹ پٹ ہی وہ سارے تربوز بک جاتے۔ گاؤں والے ایک تربوز نہیں بلکہ اس سے 3-4 تربوز اکٹھے خریدتے۔ اس ہندو کے پڑوس میں ایک اللہ والے بھی رہتے تھے، جو بوڑھے تھے، جن کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ بس اللہ کی عبادت میں ہی مصروف رہتے، کسی کے ساتھ وہ زبردستی نہیں کیا کرتے تھے کہ ہمارے دین میں آ جاؤ، بلکہ جانتے تھے کہ جس طرح اسلام پیار سے پھیلا ہے، میں بھی اپنے حسن سلوک سے اپنے ہندو بھائیوں کا دل جیت لوں گا۔ وہ تو تربوز والا بھی ان کا خاص خیال رکھتا تھا۔ اس آدمی کا ایک بھائی بھی تھا جو اس کی ترقی سے جلتا تھا۔ وہ خود تو کوئی کام نہیں کرتا تھا، لیکن اپنے بھائی کی محنت کی کمائی سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے بھائی کے تربوز بہت بکنے لگے ہیں اور اس کا ٹھیلا تھوڑی دیر میں ہی خالی ہو جاتا ہے۔ لوگ اسے پسند کرتے ہیں، اس کے گھر میں امیری آتی جا رہی ہے، خوشحالی آنے لگی ہے۔ سب سے زیادہ بری بات تو یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کا دوست تھا، خاص کر اپنے پڑوسی اللہ والے کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ تو بالکل صحیح بات نہیں ہے، مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ میں ایسا کیا کروں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ان کے گاؤں میں ایک پنڈت تھا۔ وہ شخص جانتا تھا کہ وہ تنتر منتر پڑھ کر کسی چلتے ہوئے کاروبار کو تباہ کر سکتا ہے۔ وہ اس کے پاس گیا اور کہا، میرے بھائی کے تربوز کا کھیت ہے جو گاؤں میں بہت ہی پسند کیا جاتا ہے، اس کو اجاڑ دو، کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ کماتا ہے اور وہ ہمارے ایک دشمن مسلمان سے بڑی ہمدردی دکھاتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اللہ والے کی وجہ سے مسلمان ہی نہ ہو جائے۔ اس پنڈت نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ویسے بھی وہ اللہ والے سے بغض رکھتا تھا، ان کے لیے اپنے دل میں برائی رکھتا تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح اس اللہ والے کو گاؤں سے نکلوانا چاہتا تھا۔ وہ ہندو کے کھیت میں گیا کہ وہ رات بھر جادو ٹونا سفلی عمل کرتا رہا۔ اس عمل کے پورے ہونے کے بعد صبح اس نے اس کے بھائی سے کہا، دیکھو میں نے تمہارا کام کر دیا ہے، اب وہ برباد ہو جائے گا۔ وہ حاسد بھائی اپنی جیت پر بڑا ہی خوش تھا۔ اب یہاں پر وہ نیک تربوز والا جب اپنے تربوزوں کا ٹھیلا لے کر بازار پہنچا تو لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ حسب معمول اس کے سب تربوز بک گئے تھے۔ آج اسے معمول سے زیادہ پیسے اکٹھے ہوئے تھے۔ وہ پیسے لے کر خوشی خوشی گھر آیا تھا کہ دروازے پر ایک گاؤں والے نے کہا، تم نے کیسا خراب تربوز دیا ہے، تم نے دھوکہ دیا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا میرے بھائی؟ وہ بتانے لگا، میں نے جیسے ہی تربوز کاٹا تو اس سے خون نکلنے لگا، خون کا فوارہ نکل رہا تھا، ایسے تو کبھی نہیں ہوا، تم نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ ابھی ایک گاؤں والا شکایت لے کر آیا تھا کہ اس کے پیچھے دوسرے گاؤں والے بھی شور مچاتے آنے لگے، تم نے ہمیں خراب خون سے بھرے ہوئے تربوز بیچے ہیں، ہمارے پیسے واپس کرو۔ شام تک لوگوں نے اس کا جینا مشکل کر دیا تھا۔ وہ جو خوش ہو رہا تھا کہ آج اس کی بہت کمائی ہوئی ہے، رونے لگا۔ اس نے سوچا، میرے بھگوان مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، کیونکہ وہی لوگ جو اس کے تربوز کی تعریفیں کیا کرتے تھے اس کی برائی کرنے لگے، اس کو بدنام کرنے لگے۔ اس کا بھائی اور وہ پنڈت بہت ہی خوش تھے۔ یہ خبر جب اللہ والے کو پہنچی تو ان کو بہت افسوس ہوا۔ وہ اللہ والے اس ہندو کے پاس آئے اور کہا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تربوز سے رس کی بجائے خون نکل رہا ہے؟ وہ بولا، حضرت آپ ایک نیک انسان ہیں، آپ میری مدد کریں، میرا تو سب کچھ لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میرے تربوز کی فصل بھی خون سے بھر گئی ہے۔ اللہ والے فرمانے لگے، فکر مت کرو، ہم پتہ لگا لیں گے۔ آپ نے کہا کہ مجھے بس ایک تربوز چاہیے۔ اس نے ایک تربوز لا کر اللہ والے کو دے دیا اور کہا، یہ لیجئے، جو کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ آپ نے وہ تربوز لیا اور نماز پڑھنے کے بعد اس کے کھیت میں آئے، تربوز اپنے سامنے رکھا اور طاقتور وظیفہ پڑھنے کے بعد جیسے ہی پھونک ماری، اس پنڈت کا چہرہ صاف صاف نظر آنے لگا۔ اس بدبخت کا پتہ تو چل چکا تھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جس نے یہ کام کیا تھا، لوگ اس کو بہت بڑا آدمی مانتے تھے۔ اس پنڈت کے سارے گاؤں والے بہت ہی عزت کرتے تھے، وہ اس کے خلاف کبھی کچھ نہیں سن سکتے تھے، اور بدنام ہوتا وہ تربوز والا۔ ساری رات آپ عمل کرتے رہے۔ فجر کی نماز کے بعد جب آپ اس تربوز والے کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ غمزدہ بیٹھا ہوا ہے اور ٹھیلے پر
सारे तरबूज रखे हुए हैं। अल्लाह वाले ने इस हिंदू से कहा, क्या हुआ, तुम बाजार नहीं गए? तो हिंदू कहने लगा कि हुजूर क्या फायदा, मैं क्या करूं, आज भी मुझसे कोई तरबूज नहीं खरीदेगा। आप तो जानते हैं, आपने कहा कि फिक्र मत करो, जोहर की नमाज पढ़कर हम आएंगे, तुम अपने ठेले पर तरबूज रख लेना और सभी गाँव वालों को खेत के करीब बुला लेना। इस हिंदू ने कहा कि ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। इसने पूरे गाँव में ऐलान कर दिया कि सब दोपहर तक इसके खेत में पहुँचे। पंडित और उसका भाई भी आया कि अब जग हसाई होगी और हम दोनों ये तमाशा मिलकर देखेंगे। तरबूज वाला हिंदू भाई भी बदनाम होगा और अल्लाह वाले को भी गांव से निकाल दिया जाएगा। अल्लाह वाले अल्लाह पर कामिल यकीन रखते थे, इन्हें लोगों की कोई परवाह नहीं होती, वो सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए ही लोगों के पास रहते हैं। आपने जोहर की नमाज पढ़ने के बाद नफल नमाज अदा की और अल्लाह के हुजूर सजदे में चले गए। बहुत देर तक आप दुआ मांगते रहे। दुआ मांगने के बाद आप लोगों की तरफ देखने लगे। इनमें से कोई मजाक उड़ा रहा था, कोई सोच रहा था कि ये क्या करेंगे, या कोई जादूगरी दिखाएंगे या कोई करिश्मा दिखाएंगे या फिर हम सबको अपने काबू में करने वाले हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल आपने लोगों की तरफ देख कर कहा, ए गाँव वालों, अब जो बात मैं कहने वाला हूँ उसको सुनकर तुम सब लोग हैरान हो जाओगे। ये तरबूज जो हमने ठेले पर रखवाए हैं, आज इनको वो इंसान काटेगा जिसकी बरकत से ये खून वाला तरबूज सोने का तरबूज बन जाएगा और फिर जाहिर सी बात है इसको इनाम मिलेगा। हम नहीं जानते कि इनमें से वो कौन खुशनसीब है, इसलिए हम सभी से कहते हैं कि तुम में से जो सबसे पहले ये काम करेगा उसको सोने का तरबूज इनाम मिलेगा। फिर आपने कहा, कौन है जो इस तरबूज पर सबसे पहले छुरी चलाएगा? अल्लाह वाले ने जानबूझकर इस तरबूज वाले हिंदू को इशारा किया और कहा कि तुम आगे आओ क्योंकि ये तुम्हारे तरबूज हैं। हिंदू आगे आया और वो छुरी उठाकर तरबूज को काटने ही वाला था कि पीछे से उसका भाई आया और कहा, अरे अरे तुम क्यों काट रहे हो, तुम्हारी वजह से ही तो सब खून वाले तरबूज बन गए, तुम हटो, मैं काटूंगा, तुम बहुत मनहूस हो, तुम्हारे खेतों ने तुम्हें पूरे गाँव में बदनाम कर दिया है और गाँव वाले तुम पर यकीन नहीं करते, हटो, मुझे ये काम करने दो। वो छुरी उठाकर तरबूज को काटने ही वाला था कि वो पंडित जो गांव की भीड़ में खड़ा था वो लोगों के पीछे से निकला और कहा, इस गांव का सबसे इज्जत वाला आदमी मैं हूँ, इस चीज का हकदार हूँ। वैसे भी तुम मुसलमानों का क्या भरोसा, सब झूठ बोल रहे हो, कोई जादूगरी तमाशा दिखा रहे हो, तुम अल्लाह वाले हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुमसे बड़ा इल्म मैं रखता हूँ। मेरे पास वो इल्म है जो तुम्हारे पास भी नहीं होगा। वो घूरते हुए आपकी तरफ देखने लगा, फिर बोला, मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं, वो वैसे भी अल्लाह वाले को गांव से निकलवाने वाला था। इसने कहा, गांव वालों, मैं तुम्हारा बड़ा हूँ, अगर ये तरबूज सोने का बना तो ठीक, वरना हम इस दरवेश को गांव से निकाल देंगे क्योंकि मुझे लगता है कि ये झूठ बोल रहा है और नाटक कर रहा है। सब ने कहा, आप जो कहेंगे हम आपकी बात पर यकीन करेंगे, इस तरबूज वाले और उसकी दरवेश की बात पर हम नहीं करेंगे। वो मकार हंसता हुआ आगे आया। अब उसने सबसे बड़े तरबूज को उठाया और छुरी से उसको काटा और वो सोने का नहीं बना। वो हंसने लगा और कहने लगा, देखा, मैंने कहा था ना, ये दरवेश फकीर तुम सबको लूट रहा है, सबको बेवकूफ बना रहा है। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि इसे गाँव से बाहर निकाल दो, लेकिन तुम लोग इसे यहाँ से निकालते ही नहीं हो और ये सब कुछ इस तरबूज वाले की वजह से हुआ है। ये हमारा ही भाई है और हमारी तरह भगवान की पूजा करता है, लेकिन फिर भी इसने अल्लाह वाले का साथ दिया है। पंडित अभी ये बात कर ही रहा था तब उसे एक अजीब सी आवाज़ आई, क्योंकि अब जो हुआ इससे सब गांव वाले भी हैरान हो गए। तमाम गांव वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। वो तरबूज बोलने लगा जिसको उसने छुरी से काटा था। उसने कहा, ए गाँव वालों, ये दरवेश ढोंगी बाबा नहीं है, बल्कि ये पंडित ढोंगी है। इस पंडित ने इस भले तरबूज वाले के खेत पर जादू किया और ये सब कुछ उसने उसके भाई के कहने पर किया है। ये पंडित उसने एक बंदे को बदनाम करना चाहता है। मुजरम ये पंडित है, इसकी वजह से हम सब में खून भर गया, वरना हम तो अल्लाह की नेमत हैं। हमारी तरह के फल तरबूज वाले को अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर दिए हैं और ये इनाम इसकी अच्छी नीयत की वजह से मिला है, क्योंकि इसके दिल में कोई खोट नहीं है। ये गांव वालों को अच्छा फल खिलाना चाहता था, लेकिन इसका भाई इससे जलता था, इससे हसद करता था और ये दोनों अल्लाह वाले से भी जलते थे और उनको गांव से निकलवाना चाहते थे। इसलिए इन दोनों ने मिलकर इस तरबूज वाले पर काला जादू किया, सफली अमल किया और अल्लाह ताला को नाराज किया। अब तुम सब देखना इस पंडित के साथ क्या होगा। वो पंडित हैरत के साथ तरबूज वाले को देख रहा था। वो पंडित हैरत के साथ तरबूज को देख रहा था जो खुद गवाही दे रहा था, बल्कि बारी बारी सब तरबूज पंडित और तरबूज वाले हिंदू के भाई के खिलाफ गवाही देने लगे कि हाँ हाँ यही बुरे हैं, क्योंकि गांव वालों ने ऐसा मंजर तो कभी देखा नहीं था। अल्लाह वाले ने कहा, ये सब किसी जादू की बिना पर नहीं हुआ है,
اللہ کی قسم ہم نے ان پر کوئی عمل نہیں کیا ہے بلکہ یہ اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں۔ اس ہندو بھائی نے مجھے دوست سمجھا، اللہ پاک نے اس کی سچائی کا ثبوت اس پھل سے دلوا دیا۔ اب بتاؤ تم تربوز والے، کیا سزا دینی چاہیے ان دونوں کو؟ تربوز والے نے کہا کہ حضرت میں تو بدلہ نہیں لینا چاہتا، بس میرے تربوز ویسے ہی ہو جائیں جیسے پہلے تھے، رسدار، میٹھے، تازہ، تاکہ گاؤں والے مجھے دعائیں دے سکیں اور میری تعریف کر سکیں۔ میں بھی حلال روزی کمانا چاہتا ہوں۔ پنڈت اب شرمندہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے مان لیا کہ آپ ایک اللہ والے ہیں اور میں بہت سے خداؤں کی پوجا کرنے والا ہوں، لوگوں کو نقصان پہنچا رہا تھا، میرے دل میں آپ کے لیے نفرت تھی، لیکن اب میں بدل گیا ہوں کیونکہ ایک ایسے پھل نے گواہی دی کہ میں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، مجھے معاف کر دیں، میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پھر وہ تربوز والا بھی کہنے لگا کہ حضرت اب تک تو کلمہ میں نے بھی نہیں پڑھا، جبکہ مجھے بہت پہلے کلمہ پڑھ لینا چاہیے تھا، لیکن آج تربوز کو بولتا دیکھ کر میں بھی مان گیا کہ اس کو بولنے کی طاقت دینے والا صرف اللہ ہی ہے جس کو آپ مانتے ہیں۔ اس تربوز والے اور پنڈت نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی بھی وہاں آیا اور اسے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو بھائی، میں تمہاری ترقی سے جلتا تھا اور تمہیں لوگوں کے سامنے نیچا دکھانا چاہتا تھا، لیکن میں خود ہی نیچے گر گیا۔ بے شک وہی گرتا ہے جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے، اور میں خود ہی اس گڑھے میں گر گیا۔ اس کے بعد اللہ والے نے ان سب کو کلمہ پڑھایا اور تربوز کی فصل پر پھونک مار دی۔ وہ تربوز جو خون سے بھرے ہوئے تھے پہلے جیسی حالت میں آ گئے۔ تربوز والے نے دل سے ٹھیلا لگا لیا۔ اس کے بعد قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ وہ تربوز جو گرمی کے موسم میں آتے تھے وہ دوسرے موسموں میں بھی آنے لگے، اور اس بار فصل اس قدر عمدہ اور شاندار تھی کہ وہ تربوز سارا سال ختم نہ ہو سکے اور اس کا کاروبار پورا سال چلتا رہا۔ تو پیارے ساتھیوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حسد کرنے سے بچائے اور ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔